السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد کریم الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ تیلگو ویڈیوز چل رہے تھے، ساتھ میں یہ اردو، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی پھر تیلگو ویڈیو بنے گا۔ یہ میرا دواخانہ محبوب نگر میں ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے پیچھے بھودپور روڈ پر ہے۔ یہاں سے میں چھوٹے چھوٹے نسخے عام کرتا ہوں اور ایسے باتیں کہتا ہوں جو انسان کو اپنی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ بیشتر ممالک میں عورت کے بغیر اپنی زندگی کو گزارا جا رہا ہے، اور وہاں کا فیصد شادی کرنے والوں کا فیصد صرف 40% ہے، اور 60% لوگ بغیر شادی شدہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور انہیں دل کا سکون نہ ملنے کی وجہ سے خودکشیاں بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ پرسنٹیج کہیں ہمارے ہندوستان کی طرف نہ آئے، میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد انسان کو انسانیت سکھایا جائے۔ میرے اس ویڈیو کا عنوان ہے عورت کا حق۔ ہم آج دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، لہٰذا میں ہم علماء کرام کے پاس نہیں جاتے، اور ہم کتابوں سے، یوٹیوب سے اور ان چیزوں سے دین سیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے نہیں سیکھا۔ بہرکیف آج میں عورت کے حق کے اوپر چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ہم بخوبی واقف ہیں کہ نان نقطۂ عورت کو کھلانا، کپڑا، گھر، عزت یعنی محبت، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ مرد کے کام کھانا، کپڑا، گھر، عزت، محبت، یہ 4 حقوق ہیں جو مرد کو دینا چاہیے۔ جس سے آدمی عورت کو یہ جب 4 چیزیں دے گا، اپنا حق ادا کرے گا، تو اللہ اس کو سکون بنا دیں گے، اور وہ ہماری زندگی میں سکون بن کے رہے گی۔ جب عورت سکون بن جاتی ہے تو اس کو گھر میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ سکون کے 3 چیزیں ہیں، ایک عورت، نیند اور ذکر۔ بہرکیف عورت دل کا سکون ہے، عورت گھر کی زینت ہے، عورت پیار کا روپ ہے، عورت کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ ہم اس عورت کو اگر مہارانی کہیں گے تو ہم مہاراجا ہے، اور اگر اس عورت کو ہم نوکرانی کہیں گے تو ہم نوکر ہیں۔ عورت ایک محبت کا پیکر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اسے عورت کو محبت کا پیکر بنانے کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ میں 70 ماں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ ماں کا لفظ لیا ہے۔ عورت کے لیے کئی جنگیں ہوئی دنیا میں، کئی لاکھوں لوگ اپنی زندگی کو برباد کر دیے۔ ہندوستانی فلموں کے اندر عورت کے بغیر ہر فلم ادھورا ہے۔ عورت اگر آگ بن جائے تو کوئی بھی ہاتھ میں نہیں رکھے گا، یہ بات صحیح ہے، لیکن ہم نے ان یورپی ممالک کا سبجیکٹ پڑھا ہے، سبق پڑھا ہے، جس کی وجہ سے ہم عورتوں کو ذلیل سمجھنے لگے۔ ان امریکہ میں جہاں پر چڑیل سمجھ کر لاکھوں عورتوں کو قتل کر دیا گیا قدیم زمانے میں امریکہ کے، اور آج ان عورتوں کی بے حیائی کا وہ عالم کہ ایک عورت کے پاس کئی مرد ہیں۔ 21 عورتیں جتنا منی بناتے ہیں، ایک مرد اتنا منی بناتا ہے۔ 21 بکریوں کو ایک بکرا کافی ہے، لیکن ہم نے سبجیکٹ کچھ الٹا پڑھا۔
नाचने वाली और खिलौना समझा, लिहाजे में घर खिलौना हो गया, जिंदगी खिलौना हो गई। लिहाजे में लाखों लोग आज इस दुनिया में रोजाना अज़वाजी जिंदगी सही नहीं होने की वजह से फांसी लेकर मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, इसलिए कि उन्हें सुकून नहीं है। औरत से जो सुकून मिलना था वो सुकून नहीं मिला, मर्द औरत को जो सुकून मिलना था वो नहीं मिला। इसमें गलती बाप की भी है, भाई की है, शोहर की है, बेटे की है, कि जो तरबियत देना था वो हम तरबियत नहीं दिए, जिस तरीके से अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को रखना था नहीं रख सके। उन अमेरिका, उन यूरोपीय ममालिक में जहाँ पे बदजनवर खाया जाता है, बदजनवर जो पैदा होता है वो कभी भी अपने बच्चों से मिलने के बाद बदजनवर पैदा होता है, कभी उसका बराबर नहीं मिलता उसको। इसी वजह से एक बदजनवर नहीं के पीछे उसके 4 बच्चे ही रहते, कभी बदजनवर रहता। बदजनवर 2 साल में मर जाता, सुअर नहीं 25 साल जीती है, क्योंकि पीछे के पैर पतले होकर मर जाते। इसीलिए यहाँ पर हमारे इस तेलंगाना में बदजनवर के पीछे पोते काट देते हैं ताकि वो ज़्यादा मोटा हो जाए। बहरे कैफ मैं उस पर बात करना नहीं चाहता। उन ममालिक से जहाँ से HIV आम हुआ पूरी दुनिया में, हम उसकी पैरवी कर रहे हैं, लिहाजे में वैसे ही लोग पैदा हो रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि घर को जन्नत बनाया जाए। हमारी हिंदुस्तान की तारीख, इस हिंदुस्तान के अंदर हमने औरत की मोहब्बत में एक ताजमहल खड़ा कर दिए। अपनी बीवी और बच्चों की मोहब्बत में आदमी सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी पे निकलता है। एक अज़वाजी ज़िंदगी सही हो जाए और इसके लिए चाहिए कि एक मर्द भी फिट हो, जो औरत की तमाम ख्वाहिश नफसानी को पूरा करे, जिसमें खाना, कपड़ा, घर के साथ इज़्ज़त व मोहब्बत है। मैं चंद बातें अपने ख्यालात आपके सामने रख के फिर मिलेंगे हम। ये खाना हम जानते हैं, घर कपड़ा जानते हैं। घर के मामले में बेडरूम में, हमारे बेडरूम में अगर हमारी बीवी साथ नहीं रही, बच्चों के साथ सो गई या दूर रहे, तो सुबह में लड़ाई हुई तो शाम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, जिसकी वजह से लड़ाई लंबी चलती। अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं तो बेडरूम में हमारी बीवी हमारे बगल में रहे मरे तक। आप समझेंगे हकीम साहब के जहन में हर वक्त बिस्तर रहता, इस वजह से बात कह रहे होंगे। मैं नहीं, कोई औरत मर्द के तरफ हर वक्त रुझान नहीं रहता सेक्स का, बल्कि औरत के अंदर जो रुझान रहता है वो मोहब्बत का रहता है। कभी दिन बकरे के पीछे नहीं गई, मुर्गे के पीछे नहीं गई, औरत मर्द के पीछे नहीं गई, बल्कि मर्द खुद उसे पैसे देता है। कभी इत्तेफाकन 0.1 ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता, ऐसा सोचा जा, लंबी बात। बहरे के हकीकत में ख्वाहिश जो होती है वो मर्द को होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज अज़वाजी ज़िंदगी सही नहीं होने की कई वजूहात में एक वजह ये भी है कि लोग मुज़्ज़नी करके अपने अज़ू के अंदर ताकत पैदा करके अज़वाजी ज़िंदगी को बिगाड़ रहे हैं। हालांकि वो खाना पिलाने के ताकत रखते हैं, फिर भी वो अज़वाजी ज़िंदगी में जो से मोहब्बत करना चाहिए वो नहीं कर पाते। बहरे कैफ मेरा कहने का मतलब ये है कि मुज़्ज़नी से जो मुज़ीर असरात होते हैं उनमें अज़ू का अंदर सख्ती भी कम होने की वजह से अज़वाजी ज़िंदगी बिगड़ गई। अज़वाजी ज़िंदगी
اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی 2 بچے ہو گئے ٹھیک ہے چلو، اس کے علاوہ عورت کے اندر میں نہانی گرم ہو گئی ٹھیک ہے چلو، اب چل رہی نا زندگی۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ازواجی زندگی بہتر ہو، تھوڑا سا آدمی کے اندر قوت بھی اچھی ہو۔ بہرکیف ہمارے دواخانے میں مردانہ کمزوری کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ازواجی زندگی، آپ کی یا آپ کے ساتھیوں کی ازواجی زندگی میں کچھ گڑبڑ ہے تو ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا کہ جو خواہش نفسانی عورت کی پوری کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہا ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر آپ کو کوئی نظر آئے یا کہے کہ بھئی ازواجی زندگی میں تھوڑی گڑبڑ چل رہی ہے، آپ وجوہات پوچھو اور پوچھو، بستر بھی پوچھو، کتنے دن میں چل رہا ہے یہ پوچھو، عضو کا سختی بھی پوچھو۔ تو بہرکیف ایسی صورت میں کبھی ازواجی زندگی کسی کی پریشان ہے، کہیں وہ خودکشی نہ کر بیٹھے، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، بہرکیف ازواجی زندگی سے کہیں رشتے نہ ٹوٹے، میں اس بات کو اپنے دواخانے کا ایڈورٹائزمنٹ کی نیت سے اور ساتھ ہی ساتھ خدمت خلق کی نیت سے، عورت کے حقوق کی نیت سے، کہ خالی بستر کے ساتھ ساتھ علی محی کرم یہ بھی نہیں بلکہ کھلانے پلانے، کھلانا، اس کا کپڑا، اس کی عزت کا خیال کرے، اسے ہی مرد کہا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کیجئے جو اپنی ازواجی زندگی میں پریشان ہیں، وہ کھانے کے ساتھ ساتھ اپنی ازواجی زندگی کو کہاں بہتر بنانا وہ سوچیں گے۔ اور ہمارے دواخانے کا پتہ دیجئے، راحت سے شفاخانہ میں مردانہ کمزوری کا علاج کیا جاتا ہے، اور یہ دواخانہ سن 1990 سے ہے، ہزاروں لوگوں کو یہاں علاج کیا گیا ہے۔ آنے سے پہلے فون کر لے کے آئیں، بغیر فون کرے نہ آئیں، صرف میری بات کرنے کی فیس 200 روپے رہے گی، دواؤں کا خرچہ 5,000 سے لے کے 50-60 ہزار بھی ہو سکتا۔ بہرکیف دیکھنے کے بعد کہا جائے گا کہ علاج کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ شیئر کیجئے، بیل کے نشان کو کلک کیجئے اور ویڈیو کو عام کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔